الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والاه. يقول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها وقال جل جلالہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی. کل کے بارے میں کوئی بات کرنی نہیں ہے چونکہ آپ کو سب یاد ہے. اب صرف میں ایک سوال آپ سے پوچھوں گا کہ قرآن حکیم کا جو ضابطہ ہے وہ کیا آپ سمجھے ہیں توفی کے باب میں؟ پہلے سمجھ لیں کہ آج کے موضوع کو سمیٹنا ہے، اور آج کا موضوع آیات توفی سے میں نے آپ کا تعارف کرانا ہے، تمام آیات سے. میں نہیں چاہتا کہ اسی موضوع کو ہم 2-3 ہفتے چلاتے رہیں. تو آیت توفی کے بارے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآنی ضابطہ توفی میں کیا ہے. ایک مرزے کا ضابطہ ہے، آپ سب غور سے سنیں. مرزا کہتا ہے کہ اگر توفی باب تفاعل سے ہو، فاعل اللہ ہو، مفعول دی روح ہو، تو توفی بجز موت کے اور کسی معنی کے لیے نہیں ہوتی. شرط ایک ہے کہ قرینہ رات کا نہ ہو. اب آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں، قرینہ نہ ہو. تو یہ ضابطہ نہیں ہے، یہ بالکل بکواس ہے. ایک وہ کہتا ہے یہ نحو کا ہے، نحو میں نہیں، نہ اصول میں، نہ منطق، بلکہ ضابطہ ہے ہی نہیں. ضابطے کا معنی یہ ہوتا ہے ایک ایسا کلی امر جس کی کئی جزیات ہوں. جب ہم کہتے ہیں کہ الفاعل مرفوع، ایک ضابطہ ہے، تو فائل دنیا میں لاکھوں ہوں گے. تو مرزے کا ضابطے کا نام میں نے رکھا ہے کہ مرزے کا عقیم قاعدہ، قاعدۃ المرزا العقیمہ. اس کی کوئی جزی نہیں. کبھی ایسا بھی آپ نے سنا ہو کہ ایسی کلی کہ اس کی جزی کوئی نہ ہو، یا ایسا مفہوم کہ اس کے جو افراد ہیں وہ ہے نہیں، مثال ہی نہیں کوئی؟ تو ایسے چیز کو ضابطہ نہیں کہا جاتا. مرزے کا ضابطہ پھر سمجھے تاکہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تفاعل سے توفی ہو جیسے کہ ہے، پھر فاعل اللہ ہو جیسے کہ اللہ فاعل ہے انی متوفی کا میں، پھر آگے مفعول ذی روح ہو جیسے عیسیٰ ذی روح ہے، اور لیل کا قرینہ نہ ہو. یہ ہے دجل اس کا، جو اللہ کے فضل سے میں سمجھا ہوں. میں نے اس دجل کو کسی اور کتاب سے نہیں دیکھا، شاید مجھ سے پہلے کسی نے لکھا ہو. دیکھو کتنی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. لم اسبق الیہ فی ھذا، اس کا معنی سمجھتے ہیں؟ امام سیوطی اکثر جب کوئی نقطہ بیان کرتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں لم اسبق الیہ. مولانا الیاس صاحب ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، میں کئی دفعہ انہیں کہتا ہوں کہ لم تسبق الیہ، کہ آپ سے پہلے یہ بات نہیں ہوئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم پہلوں سے بڑے ہیں. آپ اس نقطے کو سمجھیں جو میں کہنے لگا ہوں. یہ میں آپ کی تربیت عقلی کر رہا ہوں. اگر کوئی چیز مجھ پہ کھلی ہے اور مجھ سے پہلے میرے استاد پہ نہیں، ان کے استاد پہ نہیں، ان کے استاد پہ نہیں، ابو حنیفہ پہ بھی نہیں کھلی. قادیانیت کا کفر جو ہے ابو حنیفہ کو ضرورت نہیں پڑی. تو ایسے ہر زمانے میں شبہات ہوتے ہیں، اور آپ بھی جب زندگی میں قدم رکھیں گے تو ایسے شبہات آپ کے سامنے آئیں گے کہ اس سے پہلے نہیں آئے. میں اکثر طلبہ کو تسلی دیتا ہوں کہ گھبرانا نہیں. اس وقت آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، پھر اللہ آپ کو الہام کرے گا. وحی کا دروازہ بند ہے، باقی اللہ سے لینے کے سارے دروازے کھلے ہیں. تصوف کو تو مانتے ہیں نا آپ؟ یہ بھی ضروری ہے. میری عادت یہ ہے کہ میں مسائل ختم نبوت میں یزکی
کل میں نے سب کچھ آپ کو سمجھایا تھا. میں آج کا تھوڑا سا آپ کے دماغ کی حاضری کو بھی دیکھ رہا ہوں. اب دیکھیں میں آن لائن آپ کے سامنے حاضر ہوں, آپ بھی میرے سامنے حاضر ہیں. حاضری کی یہ قسم جو ہے آج سے 20-25 سال پہلے تھی نہیں. یہ کیوں میں نے آپ کو کل بتایا, کیوں بتایا تھا, اس کی علت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ نہیں؟ اس لیے کہ اب ہمیں بھی اپنے اسلوب دعوت کو بدلنا ہوگا. ہمیں وہ لوگوں کو پیش کرنا ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو. میں ایک دن مفتی تقی سے کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب یا تو ہم لوگوں کو کہہ دیں کہ تمہارے مسائل کا حل ہمارے پاس نہیں. مولانا عاطف غور سے سنیں میں کیا کہنے لگا ہوں. یا ہم لوگوں کو کہہ دیں کہ تم اپنے مسائل کا حل ہم سے نہیں پوچھا کرو, یا پھر ہمیں ہر ان کے مسئلے کا حل پیش کرنا ہے. میں بات صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس طرح تیاری کریں آپ. اب استحضار رہے آپ کو. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توفی کا فاعل اللہ ہو یا فرشتے, فاعل کے بدلنے سے اس کا معنی نہیں بدلتا. یاد رکھیں آپ اس نقطے کو. یہاں میں ضرب لگا رہا ہوں مرزے کے قاعدے پہ. توفی کا فاعل اللہ ہو یا فرشتے ہوں, اس کا معنی نہیں بدلتا. کس چیز سے بدلتا ہے بولیں؟ کرینہ سے. شاباش شاباش, کرینے سے بدلے گا. اگر کرینہ موت کا ہے تو قبض تام یساوی الاماتہ. قبض تام از ایکول ٹو اماتہ, یساوی الاماتہ. اور اگر کرینہ نوم ہے تو قبض تام یساوی کس کے ہو جائے گا؟ الانامہ کے. ٹھیک ہے جی. اب آگے دیکھیں, آپ غور سے سنیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ, اللہ فاعل ہے, عیسیٰ روح ہے, مگر کرینہ موت نہیں. اب قادیانی دجل یہاں سمجھیں, اس نے یہ کہا کہ کرینہ نوم نہ ہو. یہ کچھ ضابطہ ہے؟ عدم سے ضابطے بنتے ہیں یا وجود سے؟ وجود. تو عدم سے ضابطہ بنانا یہ مرزا قادیانی کا دجل ہے. مگر اس پہ میں نے نکیر یہ اس کی ہے کہ ظالم کرینہ نوم نہیں عیسیٰ کی توفی میں, تو کرینہ موت بھی نہیں. تو کرینہ نوم بھی نہیں تو کرینہ موت بھی نہیں. اس میں دو جواب آپ یاد رکھیں مرزے کے قاعدے کو. وہ آج کل ایم ٹی اے پہ ان کے 6-7 عربی ہیں, باقی تو مسلمان ہو گئے. ایم ٹی اے پہ آنے والے ہانی طاہر بھی اور فلسطینی بہت سے 2-3 رہ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 100 سال پہلے ہمارے مسیح موعود علیہ السلام کے ضابطے کو مولوی نہیں توڑ سکے. اب آپ جتنے مولوی بیٹھے ہیں مرزے کے ضابطے کو توڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں کہ مرزے نے ضابطہ عدم سے بنایا کہ لیل کا کرینہ نہ ہو. اس سے تھوڑا ضابطے بنتے ہیں, اس سے تو الہاد پیدا ہوتا ہے. تو اس کے الہاد کا اس نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ کرینہ نوم نہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ نوم نہیں ہے تو موت بھی نہیں ہے. اب توفی کس معنی میں ہوگی بولیں؟ شاباش. القبض تام. اب آپ دیکھیں اس کو میں نے عمومی کیوں کہا اسے اماتہ اور انامہ کو؟ اللہ جل شانہ فرمایا یتوفی الانفس جمع عموم کے لیے. اللہ کو چھوڑ دیں, اللہ کی بات نہ کریں. میرے سوال کا جواب دیں آپ. میں نے اس سے عموم کہا. شاباش. کہ اس میں عموم ہے. اس میں کیا ہے؟ جواب کیا ہے اس کا؟ الانفس میں عموم ہے کہ عموم کا صیغہ ہے. اور خصوصی کو میں نے خصوصی کیوں کہا؟ یا عیسیٰ خطاب خاص ہے. تو اب خاص سے ضابطے بنتے ہیں یا عام سے؟ ضابطے عموم سے بنتے ہیں یا خصوص سے؟ عموم سے. یہ دیکھو میں اس کے ضابطے کو توڑ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی 100 سال میں کوئی مولوی نہیں توڑ سکا. اچھا اب آگے چلیں. یہ میں نے اس لیے عمومی اور خصوصی کا لفظ بولا. پھر آپ کو یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہاں پہ صیغہ خطاب عام ہے, اللہ یتوفی الانفس ہے, اور یہاں پہ خطاب جو ہے باری تعالیٰ کا وہ ہے یا عیسیٰ انی متوفیک. تو یہاں پہ ضابطہ تو بننا نہیں چاہیے. تو ضابطہ جہاں پہ بننا چاہیے وہ ہمارا ضابطہ ہے, وہ شیخ سعید کا ضابطہ ہے, وہ آپ کا ضابطہ ہے. کیا ضابطہ؟ کہ اگر توفی باب تفاعل سے ہو, فاعل اللہ ہو یا اللہ کے حکم سے فرشتے, فاعل کی وجہ سے کسی لفظ کا معنی نہیں بدلتا. یاد رکھیں آپ, وضعی معنی لفظ کا کبھی نہیں بدلتا, فاعل کوئی بھی ہو جائے. اب آگے کیا ہوگا؟ کرینہ اگر ہوگا, کیونکہ کوئی بھی لفظ اپنے وضعی معنی کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. الہ ان یکون ہناک قرینۃ صارفۃ لہ, اور کرینے کا کام ہی یہ ہے کہ لفظ کو اپنے معنی سے پھیرنا اور کس طرف لے جانا؟ مراد متکلم کی طرف لے جانا. یہ کرینے کا کردار ہے.
तो अमूमी तवफ़ी में ईसा भी मैयत होंगे। कब बोले, कब मैयत होंगे? मौत जब होगा। शाबाश। और वो भी नाइम होंगे। कब? लेकिन रफा के वक्त भी उनकी नाम हो सकती है। ये भी नुक्ते याद रखें। ईसा की तवफ़ी रफा में नाम भी जमा हो सकती है। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह ने फरमाया या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का ऐ मुनीमु का। ये आज मैं दो चीजें बताऊंगा आपको, एक आयत तवफ़ी और एक वजूह तफसीर आयत तवफ़ी की। ये दो मौजू है मेरे, अभी मौजू में दाखिल नहीं हुआ हूँ, लेकिन आप तमहीद समझेंगे तो मौजू जल्दी समझ जाएंगे। तो अब अल्लाह ताला ने ईसा को ये कहा, इन्नी मुतवफ़ीक व राफ़िउका इलै व मुतहिरुक, यदुल्लु अला मअनाहु हत्मन। क्या माना है वाव का? अल जमा। अब ईसा की तवफ़ी वो है जिसमें तीन चीजें जमा हों। चौथी चीज को छोड़ना है आप। तीन चीजें, पहली चीज क्या है? मुतवफ़ीक व राफ़िउक व मुतहिरुक। ये तवफ़ी खुसूसी क्यों है? बोले एक लफ्ज से आपने बोलना है, लंबी तकरीर नहीं करनी। ये क्यों खुसूसी तवफ़ी है? बोले शाबाश, के मुखातब ने खिताब खास से खिताब फरमाया है। तो उमूमी तवफ़ी में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इस्तिस्ना नहीं, मगर खुसूसी में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह भी ईसा के साथ दाखिल नहीं। आपको पता है कि जब आपका इंतकाल हुआ था तो हजरत उमर ने फरमाया था, मन क़ाल अन्ना मुहम्मदन क़द मात, तो मैं ये करूंगा। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल इला आखिरी। तो हजरत उमर का फरमाना ये था कि उनकी भी तवफ़ी हो गई जैसे ईसा की। ये इस बात की दलील है कि सहाबा का इजमा था किस चीज पे? तवफ़ी रफा पे, ईसा की तवफ़ी रफा पर। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ ताकि मैं इससे निकलूं जल्दी और आयत तवफ़ी की तरफ जाऊं। इस आयत की वजूह तफसीर चार है, मगर अजमअल उलमा कुल्लुहुम अला हयात ईसा व रफ़इही व नुज़ूलिही। मैं अभी हदीस से बात नहीं करूंगा आपके साथ। तवफ़िल इंसान फी बयान कुरान, ताकि किसी जगह आप कमजोर ना हो, ताकत से बात करें। अगर मुनकरीन हयात ईसा, मुनकरीन हदीस भी हैं साथ, तो तब भी आप कमजोर ना हो, ताकत से बात करें। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अजमा अल मुफस्सिरून फी औजह तफासीरी अला हयात ईसा व इन तअद्दद आराउहुम। अब ये नुक्ता याद रखें कि वजूह तफसीर यहाँ चार हैं। चार, ये मैं इसलिए आपको जोरदारी से समझा रहा हूँ कि बहुत से कादियानी ये कहते हैं कि ये आयत कतई दलालत नहीं। तो इस हुक्म में कतई दलालत है। वो कौन सा हुक्म है? हयात ईसा। याद रखें आप। बाकी वजूह तफसीर मुख्तलिफ है, कोई हर्ज नहीं। तो वो चार समझ लें। अब आप तवज्जो से मेरी तरफ रहें, अब आपको जल्दी समझ आ जाएगी। पहली वजह तफसीर जिसे मैं कहा करता हूँ अर्जह तफासीर, बल्कि अभी आपको कहता हूँ अज़हर तफासीर, बल्कि अगर कहूँ असहल तफासीर। पहली वजह तफसीर ये है कि हम ये कहें इन्नी मुतवफ़ी का ऐ काबिदो का तमामन। मैंने मुमीतों का क्यों नहीं कहा कि करीना मौत नहीं? मैंने मुनीमों का क्यों नहीं कहा करीना नौम नहीं? तो जब मौत और नौम का करीना नहीं है तो क्या लफ्ज़ तवफ़ी अपने असली माना से फिरेगा? नहीं। शाबाश शाबाश, याद रखें। अभी तो अब देखें, ये सबसे आसान वजह तफसीर है। ऐ ईसा, मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पे कब्जे में लेने वाला हूँ। वाओ ये भी खास है राफियों का, और इसके साथ जमा क्या करूंगा? तुम्हारे रफा को, और उसके साथ जमा करूंगा तुम्हारी तथहीर को। ये पहली वजह तफसीर है। इसमें मैंने करीना जिक्र किया कोई नहीं। अगर किसी जगह करीना न हो तो फिर करीने को मुकद्दर मान के फिर माने को बदला जाता है। ये भी सही वजूह तफसीर है, सब की सब जो अभी आएंगी। दूसरी वजह तफसीर यह है या ईसा इन्नी मुतवफ़ीक। तो तवफ़ी एक जिन्स है। जिन्स कौन सा मफहूम होता है? जो कि
کئی مختلف حقائق کو شامل ہو یا مشتمل ہو یا مقول علی الکثرت المختلفت الحقیقہ ہو۔ تو ہم نے ایک جدول آپ کو دیا تھا نمبر 2، اس کے نیچے ہم نے یہ لکھا تھا کہ صدق مفہوم توفی علی انواعہ ثلاثہ، تینوں پہ، پہلا یہ توفی موت پہ، دوسرا توفی نوم پہ، تیسرا توفی رفع پہ۔ اب دوسری تفسیر وجہ کی یہ ہے کہ توفی جو ہے جنس ہے، قبض تام کیسے ہوگا؟ وہ رافع کا اس کی تفسیر کر رہا تھا کہ اے عیسیٰ میں تیری توفی کرنے والا ہوں، اور اس جنس کی ایک نوع متعین ہوگی، وہ رفع ہے، اور تیسری کیا کرنے والا ہوں؟ مطہرک، تیری تطہیر کرنے والا ہوں۔ اب دوسری وجہ تفسیر میں جو ایک چیز لازم آئی ہے، اور اس لیے یہ پہلی تفسیر سے مشکل ہے، تقریر اس میں لازم آئی ہے، تقریر، مقرر ہونا کسی چیز کا۔ قابض کا رافع کا کے معنی میں، یا رافع کا قابض کا کی تقریر ہے یا تفسیر ہے، یہ دوسری وجہ تفسیر ہے۔ یہ سب مفسرین نے لکھا ہے، میری ایک مقالہ ہے تفسیرات آیت التوفی۔ اب تیسری وجہ تفسیر جلدی جلدی دیکھیں، وہ کیا؟ یا عیسیٰ انی متوفی کا ای منیموں کا۔ اب جب آپ نے منیموں کا کہا تو قرینہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھایا کہ زمین سے آسمان تک، جیسے مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ بڑے آگ کے قرات ہیں، ٹھنڈ کے ہیں، زمہریر ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی منیمک، تاکہ راستے کے خطرات سے آپ محفوظ رہیں۔ یہ تیسری تفسیر ہے۔ اس میں کیا لازم آیا؟ اس میں مشکل کیا آئی کہ ہم نے ایک قرینے کو مقدر مانا۔ اس میں پہلے میں کیا ہے؟ نہ قرینہ، پہلی تفسیر، نہ قرینہ نہ تقریر۔ دوسرے میں کیا ہے؟ تقریر۔ تیسرے میں کیا ہے؟ تقدیر۔ مانا نہ ہم نے قرینہ، یہاں قرینہ نو مانا، اور وجہ کیا تھی؟ کہ عیسیٰ ڈرے نہیں۔ یہ بھی مفسرین کا صحیح قول ہے، بالکل تفسیر صحیح ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں، کوئی تان نہیں، کوئی قدح نہیں، مگر میں آپ کو صحیح وصف کر کے بتا رہا ہوں کہ اس میں ہے کیا۔ عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے اضافہ کچھ نہ کرے، لیکن کم از کم قائل کے قول کی شرح ضرور کر دے۔ پہلی تفسیر کو میں ارجح التفاسیر اس لیے نہیں کہتا کہ وہ سب سے صحیح تفسیر ہے، تفسیریں ساری ہی بالکل یکسر ایک طرح ساری تفسیریں صحیح ہیں میرے نزدیک، کسی بھی تفسیر کے اندر کوئی قباحت نہیں، کیونکہ اصل مقصود ہے عیسیٰ کی حیات اور رفع، اور وہ دونوں ثابت ہو جائیں گے۔ اس لیے اب چوتھی تفسیر جو ذرا مشکل ہے، اور یہاں سے قادیانیوں کا دجل شروع ہوتا ہے، یہ بھی غور سے بیٹا دیکھو۔ یہ امام بخاری نے، آپ نے بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں متوفی کا ای ممیتوں کا، تو یہ دجل کی جگہ ہے قادیانیت کی۔ ہذا موضع الدجل۔ کیوں دجل ہے؟ کہ جب آپ لفظ کو اپنے اصل معنی سے پھیر کے اس کے کنائی معنی کی طرف لے جائیں گے، یا حقیقی سے بدل کے، میں مجاز نہیں کنائے، میں مجاز کہتے ہی نہیں ہوں کنائے کو، کبھی میں نے حقیقی کے ساتھ مجاز بولتا ہوں، یاد رکھیں آپ، اور صریح کے ساتھ کنایا۔ میں بہت محتاط ہوں۔ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم بڑا بلند تھا، میں نے ان سے یہی چیز سیکھی ہے کہ کنایا اور چیز ہے، حقیقت تو مجاز اور چیز ہے۔ آپ بھی بیٹا یہی سمجھیں کہ اس آیت میں مجاز کی بحث نہیں ہم لا رہے، بلکہ کیا لا رہے ہیں؟ صریح اور کنایا۔ شاباش۔ اب دیکھیں، پہلی تفسیر میں التوفی علی معناہ الصریح، صریح معنی پہ۔ دوسری تفسیر میں توفی جو ہے وہ صریح معنی پہ نہیں ہوئی۔ تیسری تفسیر میں توفی کنایا ہوئی ہے نوم سے۔ چوتھی تفسیر میں متوفی کا کنایا ہوا ہے ممیتوں کا سے۔ لیکن بغیر قرینے کے موت پہ حمل کرنا یہ دجل ہے قادیانیت۔ ابن عباس کی طرف یہ قول منقول ہے، ہم کہتے ہیں صحیح تفسیر ہے، لیکن وہاں قرینہ مقدر ہے۔ وہاں دو چیزیں ہیں آخری تفسیر میں، ایک تقدیر ہے یعنی قرینہ مقدر ماننا ہے، دوسرا تقدیم اور تاخیر ہے۔ پہلی تفسیر میں دیکھیں، نہ تقریر نہ تقدیر اور نہ ہی تقدیم و تاخیر۔ دوسری تفسیر میں تقریر یعنی ایک لفظ دوسرے کے معنی میں آیا۔ تیسری تفسیر میں کیا ہے؟ تقدیر، نہ مقدر۔
چوتھی تفسیر میں دو چیزیں ہیں. میں پھر آپ کو کہوں، کبھی آپ نے یہ نہیں لفظ بولنا کہ یہ قدح ہے اللہ کے کلام ہے. یہ علم ہے جس کی روشنی میں ہم نے اللہ کے کلام کو شرح کرنی ہے. اور ہر تفسیر صحیح ہے میرے نزدیک. ہر تفسیر کی اپنی ایک قوت ہے. کنائے کی اپنی قوت ہوتی ہے اور صراحت کی اپنی بات ہوتی ہے. یہ ابھی میں تھوڑا سا مقارنہ آخر میں کروں گا. اب چوتھی تفسیر ہے ممیتوں کا، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں، کوئی قدح نہیں، کوئی حضرت عیسیٰ کی موت ثابت نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، متوفی کا ای ممیتوں کا اور رافعوں کا. اب یہاں پہ ابن عباس کا قول یہ ہے فیہ تقدیم و تاخیر. تقدیم و تاخیر سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ کی موت جو مؤخر واقعہ ہونی تھی اسے بیان میں اللہ نے مقدم کر دیا. سمجھ گئے؟ اچھا، اگر مقدم کر دیا تو غور سے دیکھیں، اس کی بھی بڑی قوت ہے، بہت قوت ہے اس میں. انور شاہ صاحب نے اپنی وہ جو ہے نا ان کی کتاب التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے، اور میں نے اپنی توفیق کتابیں میں حکمتیں لکھی ہیں. توجہ میری طرف کریں. اگر اللہ تعالیٰ اس وقت جب وہ اعدائے عیسیٰ مکر کر رہے تھے اور اس وقت عیسیٰ کو یہ کہہ دیتا کہ یہ تجھے کچھ نہیں کر سکتے، ہے تسلی یا نہیں؟ جی ہے. یہ ہے معنی ممیتوں کا. کوئی ہے اس میں قدر نہیں. تو اللہ نے بعین اس وقت عیسیٰ کو کہا متوفی کا اے ممیتوں کا انی انا الذی امیتک لا ہؤلاء. سمجھ گئے؟ تو یہ تقدیم ہے. اور موت کب واقع ہوگی؟ بعد انزالی ایاک من السماء. یہ ہے تقدیر کرینے کی. بات کو سمجھ لیا آپ نے؟ جی. مگر اللہ نے متوفی کا کو پہلے کیوں ذکر کیا اور رافعوں کا کو بعد میں کیوں؟ حالانکہ عمل میں تو رافعوں کا اس وقت ہو گیا. یعنی اللہ نے یہ کیوں کہا انی ممیتک بعد انزالی ایاک من السماء واما الآن فانی رافعک. یہی ہوا نا واقعہ، یہی ہے یا نہیں ہے؟ یہی ہے. تقدیم و تاخیر اور تقدیر دونوں چیزیں سمجھ گئے آپ؟ لماذا قدم اللہ متوفی کا، اس کی حکمتیں آپ میری کتاب میں دیکھ لینا، ابھی ٹائم نہیں ہے. آپ مفسرین کا کس چیز پہ ہے اجماع؟ بولے حیات عیسیٰ. شاباش. یعنی موت کے اس وقت واقعہ ہونے کا کہیں ذکر ہے؟ یہ اس وقت کا لفظ یاد رکھنا آپ نے. اس وقت کی موت کا ذکر تیسرے میں بھی ہے ہی نہیں. چوتھی تفسیر میں ہے، مگر کون سی موت کا؟ بعد انزال ایاک من السماء، نزول آسمان سے بات. میں نے ابھی ایک جدول مولانا عاطف کو بھیجا تھا، ایک جدول. اب اس میں دیکھیں میں نے چاروں وجہ تفسیر لکھ دی ہیں. اب اس کو چھوڑ دوں، اگلے موضوع کی طرف آ جاؤں. وجوہ تفسیر ہو گئی چاروں؟ جی حضرت جی ہوگی جی. اور چاروں وجوہ تفسیر کی اپنی اپنی قوت ہے، لیکن میرے پاس اب وقت نہیں ہے کہ میں ان کی خصوصیات بیان کروں. آپ میری کتاب ضرور پڑھنا، بیان القرآن فی توفی عموم البشر وفی توفی عیسیٰ علیہ السلام. اب ہم اس موضوع کو چھوڑ دیتے ہیں. خلاصہ موضوع یہ ہے کہ چاروں تفسیروں میں اجماع ہے مفسرین کا کہ عیسیٰ کی موت واقعی نہیں ہوئی. چوتھی تفسیر میں عیسیٰ کی موت کا ذکر ہے، پہلی تینوں میں تو ذکر ہی نہیں. مگر وہ کون سی موت کا ذکر ہے؟ بولیں توفی کے وقت یا نزول کے بعد؟ نزول کے بعد کے وقت. تو اس میں کوئی قباحت ہے؟ نہیں. کیونکہ جب عیسیٰ کی موت کا وقت آئے گا تو آپ کو کوئی اعتراض ہے اللہ اگر اسے مار دے؟ نہیں. مگر اس پہ تو اعتراض ہمیں ہے کہ قادیانی ان کی اجل سے پہلے انہیں مارنا چاہتے ہیں. مارنے دیں گے آپ؟ ایک مسئلہ میں ابھی آپ کو بتاؤں، میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے. میں اکثر سفر کرتا ہوں دوسرے ملکوں کے، یورپ امریکہ کے، تو میں بہت پریشان تھا کہ عیسیٰ کے مسئلے کو کیوں قادیانیوں کو لقمہ دیا گیا کہ یہ کہو. بات دراصل یہ ہے، آپ سن لیں میری بات کو، اور آج میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ اپنے طلبہ کو جو مختلف ملکوں کے ہیں، عرب ہوں عجم ہوں، ان کو یہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو زمینی طاقتیں آج سب کی سب مسلمانوں کے خلاف ہیں بالاجماع. اور صرف ہم ہی نہیں، یورپ اور امریکہ والے اور ان ملکوں کے بچنے والے گورے اور کالے، وہ بھی ظلم ائمہ سے تنگ ہیں. یعنی اپنے حکام کے ظلم سے وہ بھی تنگ ہیں، ہم سے زیادہ تنگ ہیں. آپ تو چونکہ جانتے نہیں ان کے حالات کو، اور میں جانتا ہوں. ہم اتنا متضرر نہیں ہیں اپنے حکام سے جتنے وہ ہیں. یہ دنیا کے حالات ہیں.
ظلم کے طور سے۔ معاشی اعتبار سے یہ حالات ہیں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ وہ لوگ بیچارے لقمے کے صرف محتاج ہیں۔ یہ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں، ان کی معاشی حالت آپ سے بری ہے، یقین کریں آپ سے بری ہے۔ ان کے اتنے اخراجات ہیں کہ وہ بیچارے صرف ہینڈ ٹو ماؤتھ والا مسئلہ ہے ان کا، سفر بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے کتنے رشتہ دار یورپ میں ہوں گے، کتنی دفعہ آتے ہیں آپ کو ملنے؟ میں کل اپنے خصوصی شاگردوں کو ایک درس دے رہا تھا، آپ غور سے سنیں۔ میں نے ان کو کہا، ایک مفتی صاحب میرے خصوصی شاگرد ہیں، مفتی صاحب آپ جا سکتے ہیں اپنے ملک میں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، یہ حالات ہیں دنیا کے، پیسہ نہیں، کہیں نکل نہیں سکتے، کہیں ان کے بچے پھنسے ہوئے ہیں، کسی کے ماں باپ پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کے اقتصادی حالات، واللہ العظیم یہ حقائق ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ آسمان سے کوئی خوشخبری ملے گی لوگوں کو یا زمین سے؟ آسمان سے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ حیات عیسیٰ، نزول عیسیٰ کو خوب بیان کیا کریں ہر جمعے میں۔ مجھے میرے سفر میں اگر کہیں جمعے کا وقت آ جائے تو میں یہی بیان کرتا ہوں، اس نیت سے کہ مایوس انسانیت کو صرف آسمان سے ابھی آس ملے گی۔ یاد رکھیں، میں اس لیے توفی پہ زور دیتا ہوں، میں اس لیے اس مسئلے کو ہفتے میں کسی نہ کسی مجلس میں بھی بیان کرتا ہوں۔ یہ بات حقیقت ہے یا ایسے کوئی پہلی بتا رہا ہوں آپ کو؟ بولو۔ بالکل حقیقت ہے۔ آپ بھی یہی کریں، یقیناً صرف آپ کے پاس انسانیت کے آپ ہی نجات دہندہ ہیں اس دور میں۔ یاد رکھیں، میں ایک دفعہ ایک سفر میں تھا، یہ بھی قصے ذرا یاد رکھیں۔ تو میں جا رہا تھا، ایک سعودی نے مجھے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ حیران ہو گیا کہ یہ کیا؟ میں نے آگے کہا کہ یہ میری ڈیوٹی تھوڑے عرصے کے لیے ہے، کوئی لمبی ڈیوٹی نہیں، اس لیے کہ ایک آسمان سے آنے والا ہے میرا ساتھی، جب وہ آ جائے گا تو میں یہ کام اس کے سپرد کر دوں گا۔ وہ بیچارہ، اور یقین کریں واللہ العظیم میں ایک حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ کل میں نے امریکہ میں میرے شاگرد ہیں، انہوں نے مجھے ایک مسئلہ پوچھا کہ حضرت ہم اب کیا کریں؟ میں نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس انسانیت کو بچانے کا نظام ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ پھر میں نے اس کو 10 منٹ کچھ عبارتیں لکھوائیں۔ میں نے کہا کہ تمہارا جو صدر ہے، اس نے کہا جی ہمارے وہ آنے والا ہے۔ تو اس کو میں نے کہا یہ کہنا، او اللہ کے بندو، رسول اللہ نے کوئی خیر نہیں چھوڑی قیامت تک جو ہمیں نہیں دی۔ اللہ کے بندو اپنے مقام کو سمجھو، نبوت کے مقام پر اگر آپ نہیں کھڑے ہوتے تو پھر لوگوں کو کہنا چاہیے جی نبی آنا چاہیے، جیسے قادیانی کہتے ہیں جی ضرورت کے وقت نبی۔ ایک دفعہ ایک قادیانی اور میں علامہ صاحب تھے انگلینڈ میں، تو اس نے مسئلہ کو پوچھا، ایک دو باتیں کا تو علامہ صاحب نے جواب دیا، پھر اس نے آخر میں ایک کہا، میں نے کہا علامہ صاحب اس کا مجھے جواب دینے دیں۔ علامہ صاحب کو میں نے کہا دیکھو بھائی، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ سے لے کے مرزا صاحب تک کتنی دفعہ انسانیت کو ضرورت پڑی؟ چپ خاموش۔ میں نے کہا کہ مرزا صاحب کو مرے ہوئے 100 تقریباً 15 سال ہو گئے تھے، اس وقت پرانی بات ہے، کوئی 20 سال پہلے کی۔ تو میں نے کہا کہ اب انسانیت کو کتنی بار ضرورت پڑی ہے؟ تو یہ سب دجل ہے قادیانیت کا۔ رسول اللہ نے تمام خیریں ہمیں دے دی ہیں، اور سب سے بڑی خیر وحی کا علم ہے، اور یاد رکھو وحی کے علم کے ہم وارث ہیں۔ اگر ایک سیاستدان ملک کا سربراہ ہے اور علم اس کے پاس نہیں، واللہ العظیم وہ بیچارہ قابل رحم ہے۔ مولانا ادریس صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے یہ علوم نبوت سیکھنے کے بعد کسی شخص کو اس کی کسی وجہ سے اپنے سے افضل سمجھا تو تم نے احنتم اللہ و رسولہ، اس مقام پہ آپ کو کھڑا ہونا ہے، اور بشریت کو خوشخبری آپ نے دینی ہے۔ بشرو، یہ جو حضور نے فرمایا ہے یہ آپ کے پاس ہے۔ تو حیات عیسیٰ کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اب میں یہ سمجھا کہ اس وقت دنیا کی جنگ صرف یہ ہے کہ دنیا کو نمازی سے ڈر نہیں، دنیا کو ذکر والوں سے ڈر نہیں، دنیا کو امام عادل سے ڈر ہے۔ دنیا کو کس سے ڈر ہے؟ عادل سے، امام عادل سے۔ یہ دکھتی رگ ہے عالمی کفر کی۔ اور امام عادل کون ہے؟ بولو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا ساتھی۔ اس لیے اس وقت تک اس مردہ امت کو روح پھونکنا آپ کا کام ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میرا بھی یہی کام ہے۔ یہ میرے جواب کا مطلب تھا کہ میں مردوں کو زندہ کر رہا ہوں۔ اس مقام پہ آپ کھڑے ہوں۔ اب آ جائیں آیات توفی پہ۔ پہلی وجہ تفسیر میں
हर कलिमा अपने माने में सरीह है, कोई किनाया नहीं। दूसरी वजह तफसीर में मुतवफ़ी का राफियों का से किनाया है। तीसरी वजह तफसीर में मुतवफ़ी का मुनीमों का से किनाया है। चौथी वजह तफसीर में मुतवफ़ी का मुमीतों का से किनाया है। अब हम आ जाते हैं आयात तवफ़ी में। हमने क्या ज़ाब्ता बयान किया? शाबाश, क्या ज़ाब्ता हमने बयान किया? कुरानी। तवफ़ी के साथ अगर करीना मौत का हो तो तवफ़ी शाबाश, तो तवफ़ी इमाता। अगर करीना नाम हो तो तवफ़ी इनामा। इनामा। अगर करीना रफा हो तो तवफ़ी रफा। अब आयत को देखें। अब सबसे पहली आयत कहाँ है? एक लड़का बोले सूरत आयत, फिर उसके बाद ये बताए कि मादी है, मुदारिया है, मालूम है, मजहूल है। चलें, एक लड़का बोले, अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट ले दें। चलें, शाबाश। आयत सूरह बकरा की वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। यतवफ़्फ़ौना मुज़ारे मजहूल का सिगा है, बाब तफ़ाउल। करीना क्या है? अल करीना तरकुल अरामिल व ज़िक्र अल इद्दा वल वसिया। चले दूसरी आयत पढ़ें। हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत। शाबाश। अब देखें यहाँ करीना कौन सा है? बोलो। मौत का। शाबाश। अब मैं आपको बताऊं, मैं अभी जामिया शरफिया में लड़कों को पढ़ा रहा था। ये किस्सा मैं इसलिए सुनाता हूं ताकि आपको याद रहे। तो जब मैं कोर्स खत्म कर चुका तो एक हमारे दोस्त हैं रियाजुल हसन गीलानी, हमारे दोस्त हैं, आलिम भी हैं और वो अटॉर्नी जनरल थे पाकिस्तान के और अभी लॉ कॉलेज में प्रोफेसर हैं। वो आलिम भी बड़े अच्छे हैं। तो उन्होंने लड़कों को कहा कि देखें फेल और फाइल मुगायर होते हैं, तो ये तवफ़ा फेल है और अल मौत मुगायर है, तो ये दलील है कि तवफ़ी मौत नहीं। ये मेरे सामने उन्होंने लड़कों को बताया। बहरहाल मैं इस तरह के मसाइल नहीं बताता हूँ, लेकिन ये बात भी अच्छी है आवाम में बयान करने के लिए, बहुत उम्दा है। जैसे आपको मैं कहता हूँ कि मैंने पानी पिया, अब पानी और मैं एक तो नहीं हुए। चलें आगे, तीसरी आयत बोलो। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम। तवफ़ा के साथ मलाइका का है करीना। आगे चौथी आयत चलें। हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम। तो रसूल का आना ये करीना है, फरिश्ते हैं ना। चलें आगे, पांचवी आयत। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम। कौन सा करीना है? मलाइका। पांचवी आयत चलें। फ़कैफ़ इज़ा तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु, तो यहाँ मलाइका करीना है। आगे चलें। कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम। अब मलकुल मौत करीना है। कल मैंने आपको क्या बताया था? मलकुल नौम भी कोई है? नहीं जी। तो नौम अल्लाह ने अपने ज़िम्मे रखी है। चलें आगे। इम्मा नुरियन्नका बा'दल्लज़ी न'iदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नका। अब यहाँ करीना क्या है? शाबाश बोलो। वफ़ी नूरियन्ना के मुकाबला में है जी। और भी कोई चीज है? नूरियन्ना का ये फकरनात वईद है काफिरों के लिए कि हम उनके अजाब जो देंगे उनको, तो ये अजाबों की से इंजार, ये इस बात का करीना है। चलें आगे। या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बअथ फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुद्गतिन मुखल्लक़तिन व गैरि मुखल्लक़तिन लिनुबय्यिना लकुम व नुक़िर्रु फिल अर्हामि मा नशाउ इला अजलिन मुसम्मा सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़लन सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा। अब यहाँ पे क्या करीना है कि ये तवफ़ी इमाता है? हयात के मरातिब का जिक्र। शाबाश। अब आप देखें कि किनाया जो होता है उसकी तारीफ ये है, अल किनायतु दलालतुल लफ्ज़ी अला लाज़िमी माना हो। तो अब मराहले हयात के खात्मे के बाद फिर इंसान सदर ममलकत तो नहीं पाकिस्तान का बन जाता। मराहले हयात के खात्मे को क्या लाजिम है? बोलो। मौत। शाबाश, ये है किनाया, याद रखें हमेशा। अब एक लाल टोपी वाला पहली साफ में है, तो अगर मैं लाल टोपी वाला कहूंगा तो यल्जम हूँ, ये लड़का, क्या नाम है आपका भाई? ये लाल टोपी वाला जो, तो यल्जम। अब आपको करीना समझ किनाया समझ में आ गया? शाबाश, चलें आगे। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अब ये तवफ़ा अम्र का सीगा है, क्या करीना है यहाँ पे? मुद्दत। शाबाश, आगे चलो। अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। तो ये लहूक बिस्सालिहीन करीना है मौत है। आगे चलें। वल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैलि व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहारि सुम्मा यबअथुकुम फ़ीहि लियुक़ज़ा अजलुम मुसम्मा।
جی کیا کرنا ہے؟ یہاں لیل قرینہ ہے کہ اس سے مراد انعامت ہے. ہم نے پوری آیات توفی، ایک آیت رہ گئی ہے، اللہ يتوفى الأنفس یہ تو ہم نے پڑھ لی تھی نا تفصیل سے. ایک آیت توفی بچ گئی ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک، یہ بچ گئی، اور ایک آیت یہ بچ گئی فلما توفیتنی. ایک نقطہ بھی یاد رکھیں، یہ قادیانی 23 کا نام لے کے لوگوں کو ڈراتے ہیں. اب ایک نقطہ آپ یاد رکھیں کہ قرآن حکیم میں صرف ایک آیت توفی عیسیٰ سے تعلق رکھتی ہے، ایک بس، دوسری کوئی آیت عیسیٰ سے تعلق نہیں رکھتی. اب ایک آیت سے اس طرح بوجھ ڈال دیتے ہیں. مرزا قادیانی نے ایک کتاب لکھی ہے وفات مسیح ناصری، یہ ساری آیتیں اس میں جمع کی. دجل اور فریب اس کا یہ ہے کہ وہ یہ چیزیں نہیں بتاتا کہ یہاں کرینہ کیا ہے، یہاں کرینہ کیا ہے، یہاں کرینہ کیا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس طریقے سے انسانوں کو گمراہ کرنا، یہ مجھے یہ بتائیں آپ کہ آج کی مجلس میں رسول اللہ کے کسی معجزے کی زیارت آپ کو ہوئی ہے؟ توجہ سے سنیں میری طرف. آج کے مرکز اہل سنت سرگودا میں رسول اللہ کا، میرے نبی کا کوئی معجزہ، اس کا مشاہدہ ہوا آپ کو؟ جی. کون سا معجزہ؟ قرآن کریم. نہیں اب سوچ لیں، ابھی جواب آپ کا صحیح نہیں، کیونکہ میرے درس میں الہام بھی ہوتا ہے اور معجزات کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے. بتائیں، ایک دفعہ تھوڑا سا پہلے میں اور مولانا اللہ وسایا انگلینڈ میں تھے، تو میں نے ان کو بعض چیزیں سمجھائیں کہ حضرت یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. پھر میں نے اس کو کہا منتظمین کو کہ مولانا کی تقریر مجھ سے بعد میں رکھنا، کیونکہ مولوی تقریر کر کے بھاگ جاتے ہیں نا. تو چونکہ وہ بیچارے میری وجہ سے کانفرنس کراتے تھے، میری اور علامہ صاحب کی وجہ سے، تو میں نے عنوان یہ رکھا کہ میری تقریر کا عنوان ہے ختم نبوت سے متعلق خاتم النبیین کا وہ معجزہ جو آج اسکاٹ لینڈ کی مرکزی مسجد میں ظاہر ہوگا. یہ میں نے عنوان رکھا. اب لوگ بھی پریشان ہو گئے، وہ آپ بھی سمجھیں بات. تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مدعی نبوت کذاب بھی ہوگا، کثیر الکذب ہوگا. تو 3 کذب مرزے کے میں نے بیان کیے، اور کثیر الدجل بھی ہوگا، 3 دجل بھی میں نے بیان کیے. تو آج میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیز طلبہ، کتنے دجل مرزے کے آپ کے سامنے آئے؟ وما زادہم الا ایمانا، آگے کیا ہے؟ وتسلیما. یقین کیجئے جب بھی میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں اپنے رسول کے ایسے معجزات کا مشاہدہ کرتا ہوں، اور پھر میں اپنے ایمان میں بڑھتا ہوں. یہ بھی ایک زندگی ہے ہماری علماء کی، اور یہی لذت ہے ہمیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ محنت کر کے ان علوم عالیہ کو سیکھیں جو قرآن سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. میری ایک کتاب ہے، عربی میں نے لکھی ہے حدود و مصطلحات العلوم العالیہ و تطبیقها على نصوص العلوم العالیہ. 4 فن میں ذکر کیے ہیں، اور ہر فن میں مثال زیدن کی نہیں دی. کس کی مثال دی ہے؟ قرآن سے اور سنت سے. اب آپ بھی دیکھیں، میری کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ خاص کی مثال میں زید نہیں لاتا، میں عیسیٰ لاتا ہوں، تاکہ لڑکے یہ سمجھیں کہ یا عیسیٰ میں خطاب خاص ہے. خدا کے لیے آپ اپنے فنون کو اچھی طرح یاد رکھیں، اور پھر ان کو کتاب و سنت کی نصوص پر تطبیق دیں، تاکہ آپ کو مسائل سمجھ میں آ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.